اب اس مہینے کی دوسری بڑی فضیلت اور خاتمے کی طرف جا رہا ہوں، وہ یہ ہے اس مہینے کو اللہ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے چنا، اسی لیے رمضان کو کہا جاتا شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ دیکھیے کوئی چیز کسی مہینے میں آئے تو اس کی اس سے نسبت جڑ جاتی، تعلقات جڑ جاتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پہ آپ نے گھر لیا رمضان میں تو آپ کہتے ہیں یہ گھر رمضان، ہر رمضان یاد کرتے ہیں آپ یہ گھر رمضان میں لیا۔ اسی طرح آخری کتاب کو بھیجنے کے لیے اللہ نے جس منتھ کا سلیکشن کیا وہ کون سا ہے؟ رمضان۔ اس سے اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو رمضان کا قرآن سے بہت گہرا اٹوٹ تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ کتاب، سب کے لیے۔ تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا، تو رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان میں کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ ہو تو ایک قرآن ختم کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور آخری سال جو آپ نے زندگی کا پایا اس میں آپ نے 2 بار قرآن سنایا۔ تو گویا 1 بار بھی اور 2 بار بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے اس مہینے کے اندر۔ تو کم از کم ایسی پریکٹس بنا لیں ہم اور آپ کہ ایک قرآن ضرور ختم کریں گے، ایک قرآن۔ اور ایک قرآن ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ 30 پارے جو بانٹ دیے گئے ہیں، 30 پارے 30 دن کے اعتبار سے، ہر پارے کے اندر 20-25 یا 30 تک رکوع جاتے ہیں۔ سسٹم مان لیجئے، مصروف بھی اگر ہر نماز کے بعد 5 رکوع بھی آپ لینا شروع کر دیں، اپنے آفس ٹائمنگ میں بھی، کالج میں تھوڑا بہت ٹائم ملے تو بھی ہم قرآن کو ایک پارہ ختم کر سکتے ہیں دن بھر میں۔ پھر جو بچ جائے رات میں جائے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ اس کو تلاوت کر کے اس کو پڑھ لے، یاد رکھیے۔ ایک پارہ کر لے تو 30 پارے ہو جاتے ہیں، قرآن ہو جاتا ہے، اور بہت گہرا تعلق۔ اور ہر رمضان ہم کو اپڈیٹ بھی کرے نا، تو ایک رمضان قرآن پورا پڑھا، اگلے رمضان کچھ ترجمے کی طرف، اگلے رمضان کچھ تفسیر کی طرف، اور ہر رمضان یہ طے کر لے کہ ایک تفسیر اگر ختم کروں گا ترجمے کے ساتھ قرآن کو تو ریویژن بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہر شخص جانتا ہے، ٹیچرز تو بہت اچھے اس کو سمجھتے ہیں، آپ اگر کسی ایک مخصوص سبجیکٹ کے بھی ٹیچر ہے اور 50 سال سے بھی پڑھا رہے ہوں گے، تب بھی آپ چیپٹر پڑھانے سے پہلے پھر ایک بار کیا کرتے ہیں؟ ریویژن سب کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے جتنا اچھا ٹیچر ہوگا اتنا زیادہ ریویژن کرتا ہے۔ کوئی یہ بول نہیں سکتا میں نیند میں سے اٹھ کے آتا پڑھانا شروع کر دیتا ہوں۔ ایکسٹراڈنری کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن باقی تمام لوگوں کو ریپیٹ کرنے، چلو ایک بار، ہاں چلو، ارے آپ نے تو اتنے دن سے 10 سال پڑھاؤ یا 20 سال پڑھاؤ یا 100 سال پڑھاؤ، یہ رول ہے اس کا، ریپیٹیشن، ریوائیو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی عادت بنا لیں رمضان میں اپنی کتاب کو، قرآن کو ایک بار پورا کیا تھا، تھوڑا سا کبھی کبھار کمزوری آ گئی فلاں، یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے کیا، اور آدمی سیٹ۔ اب رمضان میں جب 30 دن ریڈنگ کی عادت ہو جائیں گی تو غیر رمضان کیا کرنا؟ پھر معلوم قرآن کا ترجمہ رمضان میں ہو گیا، ایک تفسیر اٹھا لینا، ہر سال ایک نئی تفسیر لاتے رہنا، ایوری ایئر ایک بار ٹرانسلیشن، اور اس کے بعد ایک بار پورے سال میں کامنٹری ختم ہو جانا چاہیے۔ تو زندگی میں ایسا 2 4 5 سال بھی کرے تو کئی تراجم ختم کر کے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، اللہ کی کتاب سے جو ہمارا تعلق، ریلیشن شپ ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آتا، اس سے کئی گنا مضبوط تعلق ہمارا نظر آتا ہے ناول سے۔ اتنی موٹی موٹی ناول میں نے دیکھا لوگوں کو پڑھتے ہوئے، اور خاص طور سے ٹھیک ہے خواتین میں عادت ہوتی ہے، موٹی سرانے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اٹھے یا چل فلاں مشرق اور یہ اور وہ کئی ہے، پورا پڑھ لیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ، لیکن اللہ کی کتاب تو اس سے کم ہے اور چھوٹی ہے۔ مشکل ہوتا، فلاں مسئلہ ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، اور اتنی ساری باتیں۔ اور یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے، اور بات ختم کر رہا ہوں میں، سب سے بڑی وجہ قرآن نہ پڑھنے کی وہ کیا معلوم آپ کو؟ پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، اپنے سے ابھی عمل ہونے والا نہیں، اپنے ابھی گناہ کریں گے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد حج کو جا کے آئیں گے، پھر نیک بن جائیں گے، یہ پلاننگ ہے سب کی۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس لیتا تو وہاں ایک صاحب جن کے گھر میں درس تھا، وہ آ کر بچوں سے کہنے لگے، اپنے بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹے دیکھو تم فیض صاحب آ رہے اور درس سن رہے ان کا، میں ایک نصیحت کر دیتا میری طرف سے، بولے باقی تمہارا معاملہ۔ بچوں نے بولے ابا بتائیے کیا نصیحت؟ جو فیض بھائی آتے نا، بولے تمہارے وہ ان کی زبان ہے، بیٹا باپ سے بات کر رہا، فری لینگویج، بہت باریک باریک پیستے، مطلب بہت ڈیٹیل میں جاتے چیزوں کی، بہت باریک باریک پیستے، بولے وہ جتنا تم کو بتا رہے نا وہ ڈیٹیل میں، بولے تمہاری پکڑ میرے بچوں اتنی بڑھتے جا رہی، بولے اب میرے کو دیکھ لو، بولے میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، میری پوچھ بھی نہیں ہونے والی، بولے تم پڑھ رہے فیض صاحب بہت باریک 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 پیستے جا رہے، ڈیٹیل میں جا رہے، تو تمہاری پکڑ ہونے والی، میرا کام تھا تم کو بتا دینا۔ اب میرا ایک کوشچن، اگر یہ ہمارا واقعے میں سوچے، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو عمل نہیں کرنا پڑتا، تو میرا ایک کوشچن ہے، روز قیامت سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گا؟ غیر مسلم۔
ہم کو تو معلوم ہی تھا اللہ تیری کتاب قرآن انٹری. پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو پوچھ نہیں ہوتی. دنیا میں بھی لاگو نہیں ہے. دیکھیے سر میں نے جو ہے سال بھر سبجیکٹ نہیں پڑھا، کوشچن پیپر میں آنسر میں لکھ رہا آنسر شیٹ میں، لہٰذا مجھے پکڑ مت کیجیے میری. تو بولیں گا ٹھیک ہے ریپیٹ کرتے رہو زندگی بھر، مارکس دیں گا کیا ہو نہیں. تو یہ کہاں سے لائیے لاجک؟ سمجھ لیجیے ایک جگہ کرنٹ ہے اور ڈی پی لگا ہوا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ اور وہاں لکھا ہوا ہے 25,000 وولٹ فلاں، لیکن ایک ان پڑھ جاہل جٹ آدمی جا کے انگلی ڈال دیتا. اب بچ گیا تو اللہ اگر بچا لے تو. ہوش میں آنے کے بعد لوگ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہاتھ کیوں ڈالے تھے؟ ارے میرے کو کیا سمجھتا ہوں کرن ہے لکھا ہوا تھا، کرن کو نہیں سمجھنا کہ میرے کو لگنا نہیں، میرے کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا نا. تو کرن بولیں گا ہاں نہیں تم کو پڑھنا نہیں آتا جانے دو. ہوں گا کیا؟ آپ یہاں سے نکلے ٹریفک سگنل توڑ دیا، پولیس والے نے پکڑ لیا اور آپ بولے نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا پڑتا. تو پولیس والے بولے اچھا نہیں مانتا کہ میڈم چلے جائیے. وہ بولیں گا جس ملک میں ہوتے ہیں اس کی قانون کا علم ہونا تمہارے لیے ضروری. اب بتائیے کیا جو قرآن نہیں پڑھیں گا یہ بہانہ اللہ کو دے سکتا میں نے پڑھا نہیں تو مجھے چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ غلط بات ہے، غلط فہمی ہے. پڑھے تو عمل کرنا پڑتا. ارے پڑھو یا نہیں پڑھو عمل تو کرنا ہی ہے، پوچھ تو ہونے ہی والی ہے. مسئلہ یہ ہے نا آپ نے اسٹڈیز کیے یا نہیں کیے، ریگولر ایگزامز آ جائیں گے، کوشچن پیپر مل جائیں گا، آنسر تو دینا ہی، نہیں دوں گے تو فیل ہو جاؤں گے. اور آخرت کا ایگزام ایسا ہے اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے، ایٹی نہیں ہے، اور سال ویسٹ نہ ہو بلکہ آگے آپ کو شفٹ نہیں کیا جاتا. ون چانس صرف. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.